ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ تکڑی قانون سازی کے بعد خود کو تگڑا محسوس کرنے والی حکومت کی ابھی مشکلات کم نہیں ہوئیں۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اب تک 8 درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ ان درخواستوں میں کچھ وکلاء اور کچھ سول سوسائٹی سے منسلک افراد کی طرف سے انہیں دائر کیا گیا ہے۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئینی ترمیم کے مستقبل پر سوالیہ نشان ابھی برقرار ہے، لیکن یہاں ایک ابہام ابھی باقی ہے کہ آیا ان درخواستوں کی سماعت آئینی بینچ کرے گا یا اس کے لیے فل کورٹ بلائی جائے گی، کیونکہ ایک ایسی ترمیم جس کے بطن سے ایک آئینی بینچ کا قیام ہوا ہو، اور آئینی بینچ بھی ایسا جس کے سربراہ کا انتخاب بھی اپنے ہی ووٹ سے ہوا ہے، تو ایسے میں کیا وہ آئینی بینچ ایسے کسی بھی کیس کی سماعت کر سکتا ہے جو اس کے خلاف ہی ہو؟ دوسری جانب منٹوں میں کئی برس کا انتظام کرنے والی حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے پی ٹی آئی بھی سر پر کفر باندھنے اور حتمی تحریک چلانے کا ارادہ باندھ چکی ہے۔ آج تحریک انصاف کی جانب سے سوابی میں پاور شو کیا گیا۔ امکان یہی تھا کہ آج کے جلسے میں کسی حتمی تحریک کا اعلان ہوگا، لیکن ووٹر سپورٹر کو یہ سن کر کافی مایوسی ہوئی کہ معاملہ پھر کبھی پر ڈال دیا گیا ہے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ نومبر کے مہینے میں بانی پی ٹی آئی احتجاج کی کال دیں گے۔ ہم لوگ اس بار تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک رہبر اور رہنما رہا نہیں ہو جائیں گے۔ دوسری جانب حکومت ہر روز اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہوتی ہے کہ اس نے معیشت کی سمت درست کر لی، لیکن عوام یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ملک اور معیشت کی سمت درست ہو گئی ہے تو پھر یہ منی بجٹ کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ معیشت درست ہے تو آئی ایم ایف کا مشن قبل از وقت پاکستان کا دورہ کرنے کا ارادہ کیوں کر چکا ہے؟ اور اگر واقعی میں معیشت پھل پھول رہی ہے تو وزیر خزانہ بار بار ٹیکس اہداف میں کمی کا کہہ کر تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آج کے ڈائلاگ میں انہی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ صاحب۔ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، حالیہ دنوں میں جھٹ پٹ قانون سازیاں بھی ہوئی ہیں، کیا جمعیت علماء اسلام کو اس کا علم تھا؟ حکومت نے کیا اس پر اعتماد میں لیا تھا آپ لوگوں کو؟ جی بالکل نہیں۔ صحیح۔ گورنمنٹ نے جو کیا اتنا میرا خیال ہے کہ اس کے اپنے ممبرز کو بھی پتہ نہیں تھا شاید کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس پر کیا سوچتی ہے جے یو آئی ان قانون سازیوں پر؟ جی ہم نے اس کو اپوز کیا ہے اور ہم نہیں سمجھتے، ایک تو طریقہ کار مناسب نہیں تھا اور دوسرا کوئی اوکیزن بھی نہیں تھا اس سب کاموں کا، جو جس وقت پہ اور جس طریقے سے کام کیے گئے وہ سب غلط تھا۔ اچھا سر، ایک وقت ایسا تھا کہ جب جے یو آئی کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 10 سالہ حکومت کا پلان تیار کر رہی ہے، اور اب جو آج کی حکومت ہے وہ آپ کے دوستوں میں بھی شامل ہے، اور اب ان پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، قانون سازیاں ہو رہی ہیں، یہ صرف 10 برس کے پلان کا حصہ ہے۔ کیا یہ الزام آپ درست سمجھتے ہیں، اور اس پر جمعیت علماء اسلام کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ سامان 100 برس کا ہوتا ہے، پھر اگلے پل کی خبر نہیں ہوتی۔ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ جنرل صاحب سے مل کے جو ہے 10 سالہ پروگرام بنایا گیا تھا، تو نہ وہ جنرل صاحب رہے نہ وہ خود رہے، اور اب بھی جو ہے اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے، اسی طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ پاک کیا کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر، مولانا فضل الرحمان کا لندن کا دورہ ذاتی ہے، سیاسی ہے، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ شاید جے یو آئی نے فیصلہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی، اور جو نام لیا جا رہا ہے ملاقات کرنے والوں میں ان میں آپ کا نام ہے۔ اگر یہ درست ہے تو اس ایجنڈا کیا ہوگا اس ملاقات کا؟ دیکھیے، لندن سے تو اس بات کا کوئی تعلق بن بھی نہیں سکتا، اگر آپ کیونکہ وہ تو انگلینڈ میں نہیں ہیں، میاں صاحب آگے جنیوا میں ہیں، یو کے سے پھر آگے نکل گئے ہیں، مگر مولانا صرف نجی دورے پہ گئے ہیں، اور اپنی جماعت کے حوالے سے وہ ان کی سرگرمیاں شروع ہوں گی۔ آج سے شاید شروع کرنی تھی، ابھی تک تو ایک آدھ دن انہوں نے ریسٹ کیا، اور اس کے بعد آج سے شروع ہو جائے گی یا شروع ہو گئی ہوں گی۔ جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے، اس میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس میں کہیں سے تجویز آئی تھی، انٹرنلی اس کو ہم نے دیکھا ہے، مگر کوئی ایسا کوئی آگے پلان نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری جانب کامران صاحب، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد اور مراد ڈبل کر دیے گئے ہیں، اور ایسے اشاریہ آ رہے ہیں کہ اب لازماً منی بجٹ بھی آنے والا ہے۔ ایک طرف حکومت بات کرتی ہے خدشے گھٹانے کی، عوام بدحال ہے، اشرافیہ امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کی جگہ آپ مراد دے کر، جب غربت اتنی ہی ہے اس ملک کے اندر، اس فیصلے کو جے یو آئی کیسے دیکھتی ہے؟ اس فیصلے کو جے یو آئی رد کرتی ہے۔ اس میں نہ صرف یہ تنخواہیں آپ نے دیکھا، تنخواہیں نہیں، مطلب انڈائریکٹ، مطلب وہ اس میں وہ گراس اس میں شامل ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے بینیفٹ، وہ میرا خیال ہے ججز کا 20 لاکھ سے بھی کراس کر گیا ہے،
اور اب اسی طرح کی حرکت جو ہے وہ ممبران پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور آگے یہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، لوگوں کو صاف پانی پینے کا میسر نہ ہو، وہاں اس طرح کی مراد دینا اور اشرافیہ کی اس کلاس کو مضبوط تر کرتے جانا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کو مسترد کرتے ہیں۔ بالکل صحیح سر، 26ویں آئینی ترمیم کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب 8 درخواستیں اور شکایات آ چکی ہیں، اور کیا یہ اخلاقی طور پر درست ہوگا کہ یہ ترمیم کے بطن سے جو آئینی بینچ کا وجود آیا ہے انہی کے سامنے یہ درخواستیں جائیں گی؟ بالکل نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس بینچ کی ماں اگر کہیں تو وہ یہی 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور وہ بچے یا بچوں کے سامنے جو ہے وہ کیس نہیں لگنا چاہیے، نہیں سنا جانا چاہیے، یا اگر سنا جائے تو پھر پوری کی پوری کورٹ بیٹھے اور پوری کی پوری کورٹ بیٹھ کے اس معاملے کو سنے اور اس کا فیصلہ کرے۔ اس میں کوئی غلطیاں ہیں تو اس کو نکالا جائے، کوئی ایونچولیٹیز ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی چیز جو افینڈ کر رہی ہے اسٹرکچر کو، اس کو نکالا جائے، کوئی میلا فائڈی ہے، کوئی پرسن اسپیسیفک باتیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا غور کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ دوسری جانب ٹرمپ کے صدر بننے سے اب ملکی سیاست پر کچھ اثرات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو یہ بیانیہ تھا کہ ٹرمپ آئیں گے تو بانی پی ٹی آئی باہر ہو جائیں گے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فرض کر لیتے ہیں کہ امریکہ ہمیں اس بات کے لیے پریشرائز کر سکتا ہے، اور کیا ہم انکار انہیں کر سکتے ہیں جب بانی پی ٹی آئی کی بات ہو تو؟ یہ صرف فرض کی جا سکتی ہے، بات ریمینس اس حد تک نہیں ہوا کرتا ملکوں کا۔ ہم نے بھٹو صاحب کی پھانسی بھی دیکھی ہے جو کہ غلط تھی، اور اس میں بہت سے ملکوں کی اپیلیں اور انہوں نے مداخلت کرنے کی آپ کو کوشش کہہ سکتے ہیں کی، مگر اس کے باوجود بھی جنرل ضیاء الحق نے جو کرنا تھا وہ کر گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی اگر ٹرمپ پہلے تو اس حد تک مداخلت نہیں کریں گے، اور اگر ایک مفروضے کی بنیاد کو اس بات کو مان بھی لیا جائے، جس خوش فہمی یا جس غلط فہمی کا جو ہے ہمارے کچھ دوست شکار ہیں، تب بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ وہاں سے سیٹل نہیں ہوگا۔ وہ معاملہ جو اگر سیٹل ہوگا تو اندر سے سیٹل ہوگا، پی ٹی آئی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ کامران صاحب، آپ کو لگتا ہے آج سوابی میں جس طرح پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے، آپ لوگ پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ خاصی ملاقاتیں بھی ترمیم کو لے کر کرتے رہے، اور مولانا صاحب کے ساتھ مختلف موضوعات پر ان کا اتفاق رائے بھی ہوا، لیکن آپ کو لگتا ہے سوابی میں آج جلسے کے بعد کوئی ایسی تحریک ہو سکتی ہے جو کہ حکومت پر پریشر ڈال سکے، یا پھر حکومت مشکل میں آ سکے ایسی تحریک کے نتیجے میں؟ دیکھیے، یا تو آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں یا کسی کے ساتھ نہیں چلتے۔ یہ درمیانی راہ جو ہوتی ہے کہ ساتھ بھی چلیں اور ساتھ نہ بھی چلیں، اس سے جو ہے نا وہ کنفیوژن بڑھتا ہے۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کی صورتحال میرا خیال ہے کہ بین ہے، وہ ساتھ بھی چل رہی ہے اور ساتھ نہیں بھی چل رہی۔ کہیں پہ ان کی بات چیت بھی کسی کارنر پہ ہو جاتی ہے، اور کہیں پہ کسی کارنر پہ اپوزیشن بھی ہے۔ تو ان کو پہلے فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور 27ویں ترمیم کی جو بازگشت پچھلے ہفتے سنائی دے رہی تھی، اس پر حکومت کی جانب سے یا پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ سے کوئی بات کی گئی؟ کیونکہ مولانا تو واشکاف الفاظ میں کہہ چکے تھے کہ ہم کسی بھی طور پر اب کسی اور ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے۔ جی بالکل نہیں کریں گے۔ اگر وہ لیفٹ اوور ایجنڈا ہے 26th امینڈمنٹ کا، اس کو ہم نے بہت ڈائلوٹ کروایا اور بہت مشکل سے یہاں تک پہنچایا تھا، اور اگر پھر اسی ایجنڈے کو لانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو اپوز کریں گے، اور سختی کے ساتھ اپوز کریں گے۔ حکومت نے یہ فیلر چھوڑا تھا، واٹر ٹیسٹنگ تھی، اور یہ واٹر ٹیسٹنگ کے نتیجے میں وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی اپوزیشن کتنی ہوگی۔ تو وہ حکومت جو ہے وہ سوچ لے سمجھ لے اس پہ اس حرکت سے پہلے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کو لگتا ہے، ہم نے یہ دیکھا 1-2 دن پہلے پھر سے بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی، اداروں پر تنقید کی، وہ کسی بھی طرح اداروں کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہے، اور اسی لیے انہیں بھی سپیس نہیں مل پا رہی؟ دیکھیے، ان کو جو کرنا ہے وہ یکسوئی سے کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک الگ پارٹی ہے۔ میں ان کو مشورہ نہیں دے سکتا، میں ان کو مشورہ دینے والا کون ہوتا ہوں، مگر جو کچھ بھی کرنا ہے اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں یا آپ مذاکرات نہیں کر رہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا ان سے سپیس مانگ رہے ہیں۔ آپ کوئی بات چیت کر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، جو بھی ہے وہ آپ فیصلہ وہ خود کریں، مگر ان کو جو ہے نا مخمصے سے نکلنا ہوگا، اور ان کو ایک رخی اختیار کرنی ہوگی، 2 رخی ان کی اپنی پارٹی کے لیے ڈالنا چاہیے۔
بالکل صحیح. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود اور بتا رہے تھے کہ اگر اس طرح کی کوئی ترمیم دوبارہ آئی تو جے یو آئی تو اس کا حصہ بالکل نہیں بنے گی. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر قانون دان اور سینیٹر حامد خان صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر, سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد اور مرات میں اضافہ کیا گیا ہے اور ایک غریب عوام پر ایسا بوجھ یکدم ڈال دینا, بطور پی ٹی آئی رہنما آپ اس پر کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے, پی ٹی آئی کا بھی موقف ہے, ہم نے تو اپوز کیا تھا اس کو, اور بلکہ اس میں یہ کہوں گا جے یو آئی والوں نے بھی اس کو اپوز کیا تھا. یعنی سینٹ کی اس کمیٹی میں کامران مرتضیٰ صاحب بھی تھے. کوئی ضرورت نہیں ہے, 17 ججز جو ہے اس پر سینکشن اسٹرینتھ بالکل درست ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہندوستان جو ہم سے 6 گنا زیادہ آبادی کا ملک ہے, ان کے کل 34 ججز کی جو ہے سینکشن اسٹرینتھ ہے, اور 31-32 ججز سے آج کل چل رہی ہے. تو آپ کو یہاں کون سی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ 34 ججز اور یا 25 ججز بھی ایون ان کو لگائیں؟ یہ ملک کے خزانے میں بہت بھاری ایک بوجھ ہوگا, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں غیر ضروری. اس کا مقصد یہ اپنے پسند کے ججز کو بھرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. سر, ایک طرف آپ کے گروپ اور کچھ سول سوسائٹی کے لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. وہ کیا خرابیاں آپ سمجھتے ہیں آئینی ترمیم میں موجود ہیں جس کو بنیاد بنا کر آپ لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں؟ حالانکہ جو قانون سازیاں اس کے بعد ہوئی ہیں وہ زیادہ خطرناک آپ کو نہیں لگتی؟ وہ بھی اس کا ایک تسلسل ہے, لیکن اس کا بنیاد جو بنائی گئی ہے وہ 26ویں ترمیم بنائی گئی ہے نا. اس نے ان کو یہ رستہ دکھایا ہے کہ مزید ہم ڈریکونین لاز لے کے آئے ملک کے اندر. تو اس لحاظ سے یہ ساری بنیاد جو پڑی ہے, جس سے پاکستان کے آئین کی جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو انہوں نے بہت بری طرح سے اس پہ اثر انداز ہوئے ہیں, اور اس میں بالخصوص عدلیہ پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے. عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے, عدلیہ کی آزادی چھیننے کے لیے, عدلیہ کے اختیارات کم کرنے کے لیے ہر طرح سے یہ 26ویں ترمیم میں آزاد عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور حامد صاحب, اگر یہ جو آپ نے درخواستیں دائر کی ہیں یہ اب ہم بھی موجود ہے کہ آئدر یہ فل کورٹ کے سامنے جائے گی یا پھر اسی آئینی بینچ کے پاس جائے گی جو کہ اسی ترمیم کے نتیجے میں ہوئی ہے, اور اگر اسی آئینی بینچ کے پاس جاتی ہے پھر آپ لوگوں کو کیا لائے عمل ہوگا؟ ہرگز نہیں اس کے پاس ہم سنائیں گے کیس, کیونکہ وہ تو خود اس کی شاخسانہ ہے, ایک شاخسانہ ہے. اور دوسری بات, ترمیم ابھی تک پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جب بھی آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے, خاص طور پہ 18ویں ترمیم کو اور پھر 21ویں ترمیم کو 2010 اور 2015 میں, تو فل کورٹ بنائی گئی تھی سننے کے لیے, اور فیصلہ بھی 2015 میں 21ویں ترمیم پر پورے 17 ججز جو تھے اس وقت اس کے بینچ نے سنا بھی تھا اور فیصلہ بھی کیا تھا. بالکل ٹھیک. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ آگے جب فل کورٹ کے سامنے یہ معاملہ نہیں جائے گا اور آئینی بینچ ہی رہے گا تو پھر کوئی اور اپیل دائر ہوگی یا پھر وتھ سٹینڈ کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ دیکھیے, اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے 26 ترمیم کو قبول کر لیا, اسی لیے اس کے تحت بنایا ہوئے بینچ کے سامنے لگا رہے ہیں, تو اس لیے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. سر, فواد چودھری اور آپ کی لڑائی کافی خبروں کی زینت بنی رہتی ہے. وہ آپ پر ڈائریکٹلی الزام لگاتے ہیں کہ پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا, اور سوال بھی اٹھاتے ہیں کمزور قانونی پیروی کا کہ اب تک بانی پی ٹی آئی شاید آپ کی وجہ سے رہا نہیں ہو پا رہے. دیکھیے, اس کا کیا تعلق ہماری پارٹی سے؟ پارٹی چھوڑ کے بھاگ چکا ہے, اس لیے اس کو کوئی حق ہی نہیں کہ کامنٹ کرے پارٹی کے بارے میں.
ٹھیک ہے. اور بانی آئے کے کچھ مزید کیسز میں رہا ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک اور کیس میں بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلد ہی اس کیس میں بھی سزا سنا دی جائے گی. چونکہ آپ بطور قانون دان آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ جلد رہا ہوتے ہوئے، یا پھر کون سے قانونی نقطے ابھی رہ گئے ہیں جس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، قانون کے تحت تو ان کو ایک دن رکھنا بھی غلط ہے، کیونکہ بیشتر کیسز میں وہ بری ہو چکے ہیں یا ان کی ضمانت ہو چکی ہے. اور پھر جب وہ ایک کیس میں بری ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ملنا جلا ایک اور کیس شروع کر دیا جاتا ہے، اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. اس طرح انہیں ہر ہیلے بہانے سے انہیں پابند سلاسل رکھنے کی ایک سازش ہے جو مسلسل جاری ہے، اور اس کا پیچھے کوئی قانونی کوئی آئینی پہلو نہیں ہے. یہ صرف جو انگریزی میں وکٹمائزیشن کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور حامد صاحب، پی ٹی آئی احتجاج در احتجاج فی الحال پالیسی تو یہی نظر آ رہی ہے. ثوابی میں بھی یہ جلسہ ہوا، پھر جلسے سے آپ کو لگتا ہے کیا حاصل ہو جائے گا جو پہلے احتجاجی جلسوں سے حاصل نہیں ہوا؟ دیکھیے، یہ لمبی سٹرگل ہے. یہ سیاسی سٹرگلز ہوتی ہیں جہاں کوئی حکومت ظالمانہ ہوتی ہے، وہ ڈریکونین لاز لاتی ہے، ان پر عمل درآمد کرتی ہے، لوگوں پر سختی اور ظلم اور زیادتی اور جبر کیا جاتا ہے. تو بہر صورت جن پر یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کا یہ حق تو ہے کہ احتجاج کرتے رہیں اور احتجاجی معاملے کو ایک تسلسل سے جاری رکھیں. صحیح. اور جے یو آئی کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملنا چاہتے ہیں. کیا بانی پی ٹی آئی جمعیت علماء اسلام کی قیادت سے ملنے پہ تیار ہو جائیں گی؟ کیونکہ ماضی میں دونوں کے سٹانس میں خاصا فرق تھا. دیکھیے، یہ بات تو 8 فروری کے الیکشن سے قبل تھی، لیکن اس کے بعد سے جو صورتحال 8 فروری کو سامنے آئی ہے اس میں جے یو آئی نے بھی یہ کہا ہے کہ اس الیکشن میں بڑے سکیل پر دھاندلی ہوئی ہے. لہٰذا ہم نے پہلے بھی جب یہ 26ویں ترمیم کا مسئلہ آیا تھا تو ہم نے نیگوسیشنز کی ہیں جے یو آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر وہ بانی پی ٹی آئی کو مل لیں اور ان سے بات چیت کریں تو یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہوگا. بالکل صحیح. اور سر، پی ٹی آئی نے ٹرمپ کے آنے سے خاصی امیدیں لگائی رکھی تھیں. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ کوئی اسٹرانگ سٹانس لے سکیں گے ٹرمپ، اور وہ پاکستان کے یہ اندرونی معاملات میں اگر اب مداخلت کریں گے تو کیا وہ تصور غلط نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پی ٹی آئی کی کوئی پالیسی تھی. یہ چند لوگ اپنے طور پر بیان دیتے رہے ہیں کہ جی ہم اس سے کوئی یہ اثرات ہوں گے. میں نہیں سمجھتا. ان کو غالباً امریکہ کی جو پالیسی میکرز کے طریقہ کار کا علم نہیں ہے. کبھی بھی کسی کے صدر کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی بنیادی پالیسی تو امریکہ کے اپنے مفاد پر مبنی ہے. اگر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے ان کے کسی منصوبے کو، ان کے کسی جو ہے مقصد کو کوئی تقویت ملتی ہے تو وہ کرتے ہیں. بالکل ممالک میں کرتے رہے مداخلت، لیکن بظاہر اس وقت امریکہ کی پاکستان میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی. اچھا سر، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کوئی لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں دیتے ہیں بیان، اب یہ ذاتی حیثیت میں دینے والے بھی پی ٹی آئی کے ہیں، لطیف کھوسا صاحب ان کے رہنما ہیں. یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر منقسم رائے ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ خود عمران خان صاحب کے بیانیے کو ڈیمیج کر رہی ہے، یا پارٹی کی اندرونی سیاست کو بھی خاصا ڈیمیج کر رہی ہے، جو آپ کا ووٹر بھی آپ پہ مایوس ہے؟ دیکھیے، یہ غیر ذمہ دارانہ باتیں ہوتی ہیں جب آپ وہ بات کریں جس پر آپ کو کوئی نہ تو کوئی نالج ہو، نہ پوری طرح سے اس کے پیچھے آپ کو بین الاقوامی طریقہ کار جو تعلقات کا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوری طرح علم ہو. تو اس پر آپ کوئی بھی اگر بیان دیتے ہیں تو وہ ذمہ دارانہ بیان نہیں ہو گئے. بالکل صحیح. اور یہ جو بازگشت یہ بھی سنائی دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو جائے. اگر یہ ہوتا ہے تو کیا حکمت عملی پی ٹی آئی کی ہوگی؟ دیکھیے، یہ تو ظلم کا آخری حد ہوگی نا.
کہ وہ اب اس کا ملٹری ٹرائل بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیولین ٹرائل سے ان کا مقصد پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ کوئی بھی قانونی طور پر اچھی طرح سے کیس نہیں چل سکا، نہ بنتا تھا، یہ سارے جھوٹے اور بے معنی کیسز تھے، اور وہ سیولین ٹرائل سیولین لاء کے تحت، آئین اور قانون کے تحت ان پر ان کے مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے پھر ان کی ڈیسپریشن کا یہ اظہار ہوگا کہ اگر اس معاملے کو ملٹری کورٹس کے پاس لے جاتے ہیں، جو کہ در حقیقت فیئر ٹرائل کے میننگ میں آتا ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ خواجہ آصف کا بھی بیان کچھ دنوں سے گردش کر رہا ہے کہ کچھ ممالک پریشر ڈال رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ان کے ملک میں آ جائیں، اور ہو سکتا ہے یہ آپ کی جماعت کے کچھ لوگوں کی بھی خواہش ہو۔ تو اگر ایسی کوئی خواہش ہے تو اتنی زیادہ جیل تو پہلے ہی وہ کاٹ چکے ہیں، تو پھر اتنی قید کا فائدہ اگر انہوں نے ملک سے باہر ہی جانا تھا؟ نہیں، یہ تو پالیسی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ رستہ تو ان کے لیے ہمیشہ ہی اویلیبل تھا، اور یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بڑی خوشی سے اس میں ان کا ساتھ دیتی، ہرگز نہیں۔ حامد صاحب، آپ بہت پرانے ساتھی ہیں بانی پی ٹی آئی کے، اور تحریک انصاف کا بھی بہت پرانا حصہ ہیں اور بنیاد سے جانتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا جو آپ کی موجودہ قیادت ہے وہ صحیح طریقے سے فی الحال پی ٹی آئی کے معاملات کو ڈیل کر پا رہی ہے؟ کیونکہ پہلے یہ کہا گیا کہ آج ثوابی کے جلسے میں احتجاجی دھرنے کی یا کال کوئی دے دی جائے گی، اور آج کے وزیر اعلیٰ کے پی نے پھر نومبر تک بات ڈال دی، تو آپ کا تو ووٹر خاصا مایوس ہے اس پالیسی سے۔ دیکھیے، جب جو اصل بانی پی ٹی آئی ہے، جو ہمارے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، تو وہ پوری طرح سے ان حالات میں، جبکہ وہ جیل میں ہے اور ان کے ساتھ ملنا مشکل ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہے، تو یہ کنفیوژن اسی لیے پھیل رہا ہے کہ جب لیڈر کا اور کارکنان کا ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو تو پھر اس میں بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں، اور جو آپ بتا رہی ہیں، جو بات آپ کہہ رہی ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کو قید میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی کے معاملات آسانی سے نہ چل سکے، اور جو پارٹی کے اصل چیئرمین ہیں وہ اپنے کارکنان کو صحیح معنی میں لیڈ نہ کر سکے اور ان کو ہدایات نہ دے سکے۔ تو اسی لیے یہ سارے جو کنفیوژن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے۔ اور اگر آپ کی بانی پی ٹی آئی سے حالیہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ جتنے لوگ واپس پی ٹی آئی میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، جس میں علی زیدی ہوں یا پھر عمران اسماعیل ہوں یا فواد چودھری صاحب ہوں، انہیں بانی پی ٹی آئی قبول کریں گے جماعت میں؟ دیکھیے، ایک تو بات میں جہاں تک سمجھا ہوں پالیسی، وہ یہ ہے جو پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے ان کو واپس نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ دیکھیے نا، جن کے نام آپ نے لیے ہیں انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی تھی جس کا سربراہ جہانگیر ترین کو بنایا تھا، وہ پارٹی ٹیک آف نہیں کر سکی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب واپس پی ٹی آئی میں آ جائیں۔ البتہ وہ کارکنان جو کسی سختی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن کوئی اور پارٹی انہوں نے جوائن نہیں کی تھی، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ ان کو واپس لے لیا جائے، اگر ان کی مجبوری جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہو۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ حامد خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے کہ آنے والے وقت میں اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کیا فیصلہ کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ شکریہ سولنگی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، یہ حکومت کو کیا سوجی ہے، ایک ہی دن کے مختصر وقت میں 6 قانون سازیاں پاس ہو گئی ہیں، نہ ہی کسی کو قانون دکھائے، نہ ہی بحث کرائی گئی، منٹوں سیکنڈز میں۔ آپ کو لگتا ہے یہ قانون سازیاں ملک کے لیے بہتر ہیں؟ دیکھیں، قانون سازی ہونا قانون سازی نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی 6 بل منظور کرائے ہیں، تو میں نے تو پچھلے دور میں 36 بل بھی دیکھے ہیں، اچھا، اور بہت سارے آرڈیننس بھی دیکھے ہیں، اور وہ بھی بلڈوز کیے گئے تھے۔
یہ جو بل آئے ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں، اور بہتر ہوگا کہ جو بل ہیں اس کے جو مندرجات ہیں اس پر بندہ بات کرے، بجائے اس کے کہ جی یہ 6 بل آئے ہیں اور وہ انہوں نے اپنی عددی اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ منظور کرائے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ ذرا زیادہ اس پر بحث و مباحثہ ہوتا، لیکن ہمارے حالات جو ہیں وہ خاصے مشکل ہیں۔ عدم استحکام جو ہے سیاست کے اندر وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان حالات میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا سر، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ہو اور میرات ہو، دونوں میں اضافے کو اپوزیشن ایک رشوت قرار دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مالی فوائد دے کر اور نوکریاں لے کر سپریم کورٹ کا توازن اپنے حق میں کرنا چاہتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارا ملک معاشی طور پر اس قسم کے قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے مفاد پر اتنا پیسہ لٹا دیں۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہے۔ اگر آپ کا اشارہ جو نئے جو الاؤنسز ہیں ججز کے اس پر ہے، بالکل اسی پر ہے جی، تو اگر اسی پر ہے تو بظاہر تو یہ کافی بھاری بھرکم تنخواہیں ہیں اور الاؤنسز ہیں، لیکن اگر اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ جو جج حضرات ہیں یہ سابق وکلا ہیں اور اہم وکلا ہیں، اور جو وکلا صاحبان جو کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر وکالت کرتے ہیں، ان کی اگر آمدنی دیکھی جائے تو وہ شاید اس تنخواہ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ البتہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جج صاحبان جن چیمبرز کو چھوڑ کر آئے ہیں ان چیمبرز کو وہی فائدے دیں اور اپنے جج ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، تو اس پر آپ اور میں تنقید کریں گے۔ لیکن جہاں تک وہ اپنے جج ہونے کی حیثیت سے اپنی فیملی کو یا اپنے چیمبر کو کوئی خاص فائدہ نہیں دیتے، کوئی مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، تو میں شاید اس بات کو برداشت کر لوں گا کہ جج حضرات کو تنخواہیں اور الاؤنسز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی کہوں گا کہ ایسا نہیں ہوا کہ حکومت نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جو حکومت کے حامی ججز ہیں ان کی تنخواہیں تو بڑھا دیں، لیکن جو مسلسل حکومت مخالف جماعت کے رہنماؤں کو پر جو ریلیف کی بارش کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی اضافہ نہ ہو۔ اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر میں کوئی اعتراض کروں گا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے سر۔ دوسری جانب ٹرمپ کی اگر ہم بات کریں تو آپ چونکہ وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، تو پی ٹی آئی سے اپنا ٹرمپ کارڈ سمجھ رہی تھی۔ ویسے تو ٹرمپ کافی انپریڈکٹیبل ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی بانی پی ٹی آئی کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے، یا صرف پی ٹی آئی کی آپ خوشگمانی سمجھ رہے ہیں اسے؟ پی ٹی آئی کو خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ جو ان کے سابق چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ہیں وہ اڈیالہ جیل میں کیوں ہیں۔ وہ اس لیے جیل میں نہیں ہیں کہ جو بائیڈن آ گئے تھے، اور وہ اس لیے باہر نہیں آ جائیں گے کیونکہ ٹرمپ آ گئے ہیں۔ وہ اس لیے باہر نہیں آئیں گے کہ یہ سوابی میں ایک ناکام جلسہ کریں جو آج انہوں نے کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بہت ساری جی باتیں تھی، جی فلاں آخری حتمی کال دیں گے، وہ حتمی کال آج بھی نہیں آئی۔ وہ نومبر کی ایک اور کہانی ڈال کر سوابی سے رخصت ہو گئے۔ تو ان کو سمجھنا ہوگا کہ جو ان کی سیاست ہے اور جس طریقے سے وہ ریاستی اداروں کو اور اس کے اہم ارکان کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر نشانہ بنا رہے ہیں، اس سے وہ اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں کر رہے بلکہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنائی ہیں، بہت سارے سربراہان مملکت ان کے دور میں ان سے ملنے آئے ہیں، وہ سارے ان کے جو ہے وہ یار غار نہیں ہیں۔ امریکی صدر جو ہے
یہ خاص طور پر ٹرمپ صاحب نے یہ جو پوری انتخابی مہم تھی اس میں نہ پاکستان کا نام لیا نہ خان صاحب کا نام لیا. انہوں نے مودی صاحب کا نام ضرور لیا, انہوں نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا اور ملکوں کا کیا, روس کا کیا, چین کا کیا, پاکستان کا ذکر نہیں کیا. ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, ملکی مفاد کے مطابق اپنے ایجنڈے پہ بات ہوتی ہے, کوئی ذاتی دوستی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اگر ٹرمپ صاحب کی اگر مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ دوستی ہے تو وہ تو پھر محمد بن سلمان کے ساتھ ہے. تو محمد بن سلمان صاحب جو ہے وہ کتنے ناراض ہیں خان صاحب پہ, جو انہوں نے تبصرے فرمائے تھے ان کے بارے میں, اور جو متوازی اسلامی سربراہ کانفرنس کرنے جا رہے تھے اس کے بعد. تو یہ دل کو خوش رکھنے کے لیے یہ کچھ بھی کہہ دیں, شاید یہ جو ویلاگرز ہیں ان کے ویوز کے لیے اور ڈالر کمانے کے لیے تو اچھا ہے, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بالکل صحیح. دوسری جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اب تک 8 شکایتیں اور درخواستیں آ چکی ہیں. آپ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, اور اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ جو درخواستیں یا شکایات آئی ہیں وہ اسی بینچ کے سامنے پیش ہوں گی جو کہ اس ترمیم کے نتیجے میں بنی ہے؟ یہ تو جو شکایت کرنے والے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ اس آئینی بینچ میں اپنی شکایت لے کے جا رہے ہیں جو کہ اسی آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ آئین کھول لیں, آئین کی کتاب میں آرٹیکل 239 پڑھ لیں, اس میں لکھا ہے کہ جو آئین کے اندر جو ترمیم کی جائے گی اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو پھر بات تو وہاں پر ختم ہو گئی. لیکن یہ لہو گرم رکھنے کا ان کا ایک بہانہ ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہانڈی جو ہے اس کے نیچے درجہ حرارت کوئی شعلہ ہونا چاہیے, ہانڈی ابلنی چاہیے. وہ انہوں نے آج بھی ابالنے کی کوشش کی تھی, وہ عدالتوں میں بھی کوشش کرتے ہیں, خاص طور پر جو ملک سے باہر جو ان کے لوگ ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن خان صاحب جو ہے وہ اڈیالہ میں ان سنجیدہ مقدمات کے نتیجے میں ہیں جن میں ایک مقدمے میں عنقریب فیصلہ آنے والا ہے, وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے, کہ کس طریقے سے انہوں نے کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی, اور وہ جو دستاویز ہے وہ کابینہ کے ارکان نے بھی نہیں دیکھا. تو وہ سنجیدہ معاملات ہیں. اسی طرح سے 9 مئی کے کیسز ہیں. تو سوابی میں جلسی کرنے سے اور ٹرمپ صاحب کے آنے سے ان کی مشکلات کم نہیں ہونے والی. بالکل صحیح. بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار. آپ موجود تھے. دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہونے والا ہے اس جلسے کے بعد.